الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ دے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے اللہ پاک دے واضح حکم بیان کر دینے تاکہ جڑے لوگی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیتے انہوں شرک و جہالت دے اندھیریاں چو نکال کے اسلام دی روشنی والے آن۔ معزز سمعین حضرات، تسی سارے اج حصہ ہو اس کانفرنس دا جو سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے جامعہ مسجد اقصیٰ اہل حدیث خیالی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی پہلو جدے تے علماء کرام خطابات فرماندے رہندے نے، خطبات جمعۃ المبارکات اندر، دروس اندر، کانفرنساں دے اندر، اج بھی انشاءاللہ اسی طرح قرآن و سنت دی روشنی اندر خطابات فرمان گے علماء انشاءاللہ۔ تسی دیکھ رہے ہو مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اسی طرح انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اج ایک حضرت دی سیرت پاک دا تسا حباب دے سامنے ایک پہلو رکھنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دی سیرت جو اے بھی ملدا ہے، آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دیاں حالتاں نو بدلیا۔ اسی جیسے جلسیاں میں چاہیے ویسے سنن تو بعد کپڑے جھاڑ کے گھر چلے جائیے، جاندیاں تبصرے ہو رہے نے، فلاں مولوی صاحب دا بڑا مزہ آیا ہے، فلانے دا نہیں آیا، فلاں تے جے ڈھلا ہی رہا ہے، فلاں بڑا ٹیٹ رہا ہے، بس ساڈے جلسے رہ گئے نے ایس حد تک۔ نہیں میرے پیاریو، اساں اس حد تک نہیں رکھنا۔ تسی ایک بات سنی ہے کہ جدو نبی علیہ السلام نو روکیا مکے والے نے حدیبیہ آپ عمرے واسطے جا رہے سن، تے جدو عروہ بن مسعود آیا نا تے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا نبی علیہ السلام نال والہانہ محبت اور آپ دی توقیر کردیاں دیکھیا تے قریش مکہ نو جا کے کہندا ہے تسا مینوں کہلیا سی بھی جا کے انہوں کہہ میں تیرنا ون ون دی لکڑی کٹھی ہوئی آؤ کھا پارا ویلا ہو گیا تے نہ نس جانا ہی۔ انہاں دے سر تے لڑائی ساڈے نال نہ وڈ، کہندا اللہ دی قسم تسی بھلیکھے چو،
میں بڑے بڑے بادشاہ تے بڑے بڑے وڈیاں لوکاں دیاں محفلاں تے عدالتاں تے درباراں وچ گیا، لیکن جیڑی عزت توقیر محمد علیہ السلام دے صحابہ کو دی کردے نے، ایہو جی توقیر تے عزت میں بادشاہاں دے تنخواہ در ملازمان بھی کردیاں نہیں ویکھیا۔ کی ویکھیا ہی جے وہ تھوک دے تے ہتھاں تے لے کے جسماں تے ملدے نے، چہرے تے ملدے نے، وضو کردے تے وضو دے قطریاں تو میں ڈر لگتا سی کہ لڑنا پین ہتھوں ہتھی۔ اگلی گل سننے والی، اگلی گل کی کہندا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ، میں ویکھیا کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہہ رہا ہے، میں دیکھیا جدو محمد علیہ السلام کلام کردہ خَفَضُوا اصواتہم اندا، میں ویکھیا کہ اپنی آوازاں نو بند کر لیندے نے، او دی کلام نو بڑی عزت بڑی توقیر نال پوری توجہ دے نال سن رہے نے۔ مزہ ہے نا عزت دا۔ ہن ایک گل دسیا جے جڑیاں اج علماء کرام تانوں حدیثاں سناندے نے، اے اوہی نے نا جڑیاں اسے سونے نبی دی زبان پاک چوں نکلیاں نے، اوہی نے نا۔ تے صحابہ نے انہاں حدیثاں دا اتنا عزت کیتی، جدوں آپ حدیث بیان کردے سن صحابہ کہندے سی انج بہنے سن چپ ہو کے تے ساکن ہو کے، جویں ساڈے سر تے کو پرندہ بیٹھا ہے ذرا کوئی لیتے اڑ جائے گا۔ اے سنن دے آداب سن صحابہ دے۔ تے ساڈے دے ماشاءاللہ جلسہ کتے آ جائے کو چار ٹولی اتھے ہم دیئے کو اتھے ہم دیئے کو اتھے ہم دیئے۔ اللہ دے بندیو اسیاں قرآن و سنت دے پاسبان، اور کیڑی جماعت لبنی ہے؟ اہل حدیث نے پاسبان۔ تے جدو اپنے ہی فصل و جاڑن بگانیاں نو کی روکنے ایسا؟ اینا چیزاں تے غور کرو۔ اگلی بات چوتھی کہندہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ فَابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، میں ویکھیا کہ جس ویلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو حکم کر دینے تے جلدی جلدی ہر بندہ جلدی کر دے، پہلا میں انہاں دے حکم تے عمل کراں، دوجا کہندا پہلا میں کراں، تیسرا کہندا میں کراں۔ حضرات ایہو میں تانوں کہنا چاہنا کہ جلسے دے اندر پوری توجہ نال ہر عالم دا بیان سنو، اور سنن تو بعد ایتھے میں کہ تساں اپنا ذہن بنانا ہے، میں ایتھوں اٹھ کے جانا ہے، ایس حدیث تے بھی عمل کرنا ہے، اوس تے بھی کرنا ہے، اوس تے بھی کرنا ہے، عہدے تے بھی کرنا ہے۔ اے ذہن لے کے جاؤ تے راہ وچ جاندیاں تبصرے کردے جاؤ ایک دوجے نال، بھئی میں تے آج نبی پاک دا حکم سنیا ہی میں تے بن لیا ہی پلے، دوجا کہے آ بھی سنیا ہی نا، ہاں اے بھی سنیا ہے، اتنے بھی عمل کراں گا۔ اے ذہن لے کے جانا ہے۔ حضرات ان بات توجہ فرماندے نہ آجے، انقلاب لے انہیں حالتاں بدلیاں نے اساں جڑی جڑی ساڑے اندر کمزوری ہے، جویں جویں علماء تو سندے جانا ہے اسی طرح تساں انہاں کمزوریاں نو دور کر دیا جانا ہے۔ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے حالتاں بدلیاں نے، فرمایا لے یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، فرمایا سونے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دیاں حالتاں بدلیاں۔ حضرات ان کی میں بدلیاں نے حالتاں، ان توجہ فرماندے ڈایا دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آم تو پہلا لوکی مردار بھی کھاندے سن، لوکی خون بھی کھاندے سن جڑا جانور دے بھی چو نکل دا۔ میرے پیغمبر تشریف لے آئے، سونے پیغمبر نے قرآن پڑھیا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله
بے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے قرآن پڑھیا لوگو اللہ پاک نے خون نو حرام کر دیتا ہے مردار حرام کر دیتا ہے خنزیر دا گوشت حرام کر دیتا ہے اور جیڑا اللہ تولا و خیران دا قرب حاصل کرنے واسطے نظروں نے آپ دیتی جائے وہ بھی حرام کر دیتی ہے غیر اللہ دے نام تو برا وما اوہلا لغیر اللہ بے کی مطلب میں جمعراتی جانا ہے میں داتا دربار جانا ہے اوتھے جا کے دیکھ دینی ہے ہن ایتے غیر اللہ دے نام دا ذبح نہیں ہن کوئی تانوں کہے گا یہ نہ ذبح یہ تے دو اوتھے پکی پکائی دے گئی یہ دیتی حضرات وما اوہلا لغیر اللہ بے خیر اللہ دا قرب حاصل کرن دے واسطے کہ خیر اللہ کیڑا ہے اللہ تو علاوہ ہر نبی والی بزرگ سارے خیر اللہ وے شامل ہے حضرات ان بات تے توجہ فرمان دے نایا جے کہ خیر اللہ یعنی علی غرویری جنانو داتا سب لوگ کی کہندے نے میں انہاں دی دربار تے دیکھ لے کے بریانی دی دے دیاں گا میں دال چاول دے دیاں گا تے بابا جی میرے تے نظر سولی رکھن گے میرا کاروبار ڈاؤنے کاروبار چلا دیں گے حضرات اس گل تو اللہ نے منع کر دیتا انہوں تے شرک کہندے نے جڑا بھی نظروں نے آ دینیا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ واو آتفا دینا واو دی وجہ تو میں لفظ پڑھے نے حضرات ان بات توجہ کرے آجے ایتھے ہن سارے نماز پڑھنے اقرار کی کرنے التحیات للہ اللہ سونیا ہن بات دیرا توجہ کرے آجے میری زبان دیاں جنیاں عبادتاں نے ساریاں اللہ دے واسطے نے ساریاں اللہ دے واسطے نے میں وظیفے کرنے نے تے اللہ دے نام دے کرنے نے میں ذکر کرنا تے اللہ پاک دا کرنا ہے پھر اگلی بات را توجہ کر دے جایا جے والصلوات میریاں عبادتاں بدنی میں سجدہ کرنا تے اللہ پاک دے واسطے کرنا ہے میں سجدہ کرنا تے اللہ دے واسطے کرنا ہے رکوع کرنا تے اللہ دے واسطے کرنا ہے والطیبات میں مالی جن نظروں نیاز کرنے نے للہ التحیات پڑھن دے یا وضو کر کے مسجد بڑھ کے ذرا سلام پھری نالی ذہن بدل گیا حضرات ایسا نہیں التحیات دا ترجمہ پڑھو میرے پراؤ تے ویرو ساڑھے نال اختلاف نہ کرو ترجمہ تے پہلے پڑھ کے بیکھو ایدی شرح تے پڑھ کے بیکھو پھر اگے بات چلاواں ہن بات کی کر لگاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا میرے پیغمبر دا قرآن جدو سنیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سن کے متاثر ہو جاندے نے مسلمان ہو جاندے نے تے نبی پاک دی زمانے دے اندر جنوں کو نواں مسلمان ہوندا سی میرے پیغمبر انہوں اپنے کول 15 دن 20 دن مہینہ رکھ دے دی تربیت کر دے انہوں دین سکھان دے تے جدوں او دین کچھ سکھ لیندا میرے پیغمبر فرماندے چل اپنی قوم اندر جا کے تبلیغ کر او پائیو اج کئی میرے پائی ہوندے نے مولوی صاحب میں اپنے خاندان چو کلہ حدیث ہاں دوجے نو ملے مولوی صاحب میں اپنے خاندان چو کلہ حدیث ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بس شاباشی لین چ رہی تو کلہ حدیث ہے تیرے تے ڈیوٹی لگی ہے علماء تو سکھ کے اپنے خاندان میں تبلیغ کر وہ نہیں مار دے بڑا نے تینو جانو مار دے تیرے ہوتے فرض ہے اپنی قوم میں تبلیغ کر پورے خاندان میں در لے تینو پتہ ہی نہیں اللہ نے تیرے تے ذمہ داری کی سوڑ دیتی ہے کو غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جڑے کلے کلے نا ساری عمر کلے کلے میں لاڈا ہی نہ بن جائے جی میں ماپو دا کلا پتر دا لاڈا جی بگڑ جاتا ہے
ذمہ داری سمجھو تواڈے تے بڑی وڈی ذمہ داری۔ حضرات ان میں اہل حدیث میرے خاندان دے وچوں کوئی بھی اگر قرآن و سنت والے پاسے نہیں آیا میرے تے ذمہ داری ہے میں انہوں تبلیغ کرا جی میں کر سکنا وا۔ چلو عام میں پڑھیا نہیں، عام میں عالم نہیں، علماء کرام دیاں تقریراں جڑیاں نے ڈاؤن لوڈ کرا تے او دی میمری وے کلا نو میں او دے واٹس ایپ تے سینڈ کرا۔ لے میرے پراوا ذرا سن کے تے ویکھنا، ایک ورا لڑے گا، دوجی مرتبہ لڑے گا، تیجی مرتبہ لڑے گا، قرآن و سنت دی وات اثر وخان تو بغیر کدی رہندی نہیں، اثر کرے گی۔ حضرت ابو ماما نو میرے پیغمبر فرماندے نے چل کے اپنی قوم دی اندر بیان کرو، انہاں نو توحید وال بولا۔ حضرت ابو ماما جاندے نے 3 دن ہو گئے نے واز کر دیا، قرآن سنا دیا۔ ایک قوم نو جا کے سب تو پہلا خطاب یہ کیتا حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے تواڈے تے۔ قوم ضد چ آ گئی، قوم کہندی ہے نا جویں اج کوئی آکھے نا بھائی یہ کلاں دا ختم ہے نہیں میں کھانا کھڑا، کہندے تینوں کھوا کے چھڈنا ہے، تینوں کھوا کے چھڈنا ہے، یار بھی دکھی تینوں کھوا کے چھڈنی ہے، تینوں کھوا کے ہے نا ضداں اے۔ اس طرح ادوں بھی سن، وہ بھی ایک معاشرہ سی۔ کہندے نے تو کہنا خون حرام ہے، او لوکی جانور دا جیڑا خون نکلدا اینو بھن کے بڑے مزے نہ کھایا کردے سن، پیالے وے خون لے کے آ جاندے نے، کہندے نے ابو ماما خون کھا۔ حضرت ابو ماما فرماندے نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام میں نہیں کھانا۔ آخر کر کہندے نے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا ہے۔ تیسرا دن ہو گیا بھکھیاں پیاسیاں، قوم کھانا نہیں دے رہی، ماں باپ بھینا پرا سکے کھانا نہیں دے رہے، اے ہوئی کھا، اے ہوئی کھا، پھر سب کو دن مل جائے گا، پہلو قسم توڑ آ کھا۔ کہندے نے مر جاواں گا پر کھاواں گا نہیں۔ تے ساڈے تے ماشاءاللہ حدیث بڑے پکے نے، کتھے گئے منصاف کر کے بس وہ کڑی ویائی سی اتھے ذرا کلاں دا ختم سی، مجبوری ہے نا، پھر مولوی صاحب جانا پیندا ہے، تانوں پتہ جانا پیندا ہے، گواہی مولوی دی پوان ڈیا ہے مولوی صاحب، پھر مجبوری ہے نا، پھر جانا پیندا ہے نا، پھر مجبوریاں جو ہوئیاں۔ ایسے آبی نو مجبوری ہے، تینوں بہت ہی آ گئی ہے نا، انہاں نہیں سی مجبوری۔ 3 دن ہو گئے نا بھکھے ہیں، مصنف عبدالرزاق پڑھ دلا۔ حضرت ابو ماما بھکھے میں فرماندے نہیں میں انہاں بھوک نال نڈال ہویا، ہن میں محسوس کرنا وا بس میرے تے موت آ جانی ہے، میں کپڑا اپنے تے اوڑ کے تے دھوپے لیٹ جانا وا، جس ویلے میں لیٹیاں تے مینوں نیند آ جاندی ہے، خواب آندی ہے۔ اللہ پاک نے مینوں خواب دے اندر سونا کھانا کھلا دیتا ہے تے پانی بھی پی لے آئے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آیا تے مینوں ہلا کے جگاندا ہے، کہندا ابو ماما چودھری نے کہا کہ چلو جو بھی ہے آخر ہے تے ساڈا ہے نا، بھوکا نہ مار دے وہ میں کھانا لے کے آیا۔ حضرت ابو ماما فرماندے نے لے جا، اللہ پاک دی قسم ہے میرے اللہ نے مینوں کھلا بھی دیتا ہے مینوں پلا بھی دیتا ہے۔ کہندے نے میں جاگیاں میرا پیٹ مکمل بھرے ہے، نہ پیاس رہی نہ بھوک رہی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال انہاں نوں سیر کر دیتا ہے۔ حضرات اینے حالتاں بدلیاں، جے حالت بدلی ہے تے پکے رہنے، توجہ فرماندے جایا جے اساں حالتاں کی بدلیاں نے۔ شراب دی بوتل تے لیبل لگیا سی دیسی شراب ولیتی شراب، اساں تو لیبل پٹیا تے لیبل لا دیتا روح افزا، وچے او دے اوہی دیسی شراب۔ لیبل بدلنا شراب بدل گئی ہے نا، آواز نہیں آ رہی کیوں بھئی لیبل بدلنا روح افزا بن گئی ہے نا شراب۔ ساڈا حال بہتیاں دا اے ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کے پہلو لیبل سی کافر، ہن کلمہ پڑھ لیا لیبل لگ گیا مسلم، لیکن اندر اوہی ہندوؤں والیاں رسماں، اوہی غیر شرعی کھانے، اوہی غیر شرعی کام۔ مکمل صاف کرو، مکمل بوتل نو مکمل صاف کرو،
پھر لیبل کا دعویٰ سچا ہوئے گا۔ حضرات ان بات توجہ فرماندے نایا دے عرض کر دیتا انقلاب لے آؤ، انقلاب اپنے آپ تے انقلاب لے آؤ، حالتاں نو بدلو۔ میرے پیغمبر دے آن دا مقصد دے وے لے یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ ویاڑی نا جلسہ سی ایک دفعہ اسی میرے خیال 6 یا 5 خطیب سا غالباً، میں بھی حضرت یزدانی صاحب رحمہ اللہ دی طرف تقریر کرنا، ایک آیا ہوئی، دوجا آیا، تیجا آیا، چوتھا بھی۔ ایک بابا اٹھ کے کہندا ہن مولوی بدل بھی چھڈو کوئی لائی رکھیا جے۔ اور میں اس واسطے نا طرزاں 5-6 رکھیاں نے جدے کتے کوئی رلا پے جائے تو چلو تھوڑا بڑا فرق کڑ لو حضرات، کیونکہ کئی میرے پرانی طرزوں واقع ہونا پہ کہ پاسے ٹور پہ ہے۔ حضرات بات نہ توجہ فرماندے نا جے بات توجہ میرے دوستا تے ویرا میں عرض کر رہا اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے آن دا مقصد یہ یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبلیغ کی تھی، انقلاب لے آندا ہے۔ حضرت ابو ماما پھر تبلیغ کرنی شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے مدد فرما دیتی ہے انہاں دا قبیلہ اسلام قبول کر لیندا ہے۔ حضرات اور مدینے میں جدوں میرے پیغمبر مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، مدینے دی حالت کی ہے حضرت حدیث پاک دے لفظ سن دے ڈایا دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا صحابی بیان کردہ ہے حالت کی ہے۔ حضرت واقعت کہندے نے جدوں سونے پیغمبر مدینے تشریف لے آئے وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ عَلِيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِيَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيَّةٌ۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگاں دی جہالت دا عالم ایسی ہے کہ اونٹ کھڑائے تلوار لینی، اونٹ دی کوہن زندہ دی کٹ دینی، کٹ کے وہ دے تکے بنا کے پن کے کھا لینی، ہولی 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 کوہن جڑی ہے پھر پری جانی۔ بکریاں دے وعلیات الغنم، بکریاں دے مگر آ جڑا نا علیات آ جا پٹھ دا حصہ چھری لینی تیز زندہ بکری دی اے پٹھ دا حصہ گوشتہ لا لینا، چکی لا لینی چکی والے دمبیاں دی زندیاں دی لا کے پن کے کھا لینی۔ اللہ اکبر۔ آخر او جانور دا زخم جڑا آستا آستا بھریا جانا، اے لوکی کہندے سن بڑے فائدے دی گل ہے، جانور بھی بچ گیا تے گوشت بھی مل گیا ہے۔ سونے پیغمبر تشریف لے آئے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ میتۃ میتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ فرمایا اللہ پاک نے تواڈے تے گوشت مردار جڑا حرام کر دیتا ہے، تے جڑے زندہ جانور دا گوشت کٹو گے کٹ کے کھاؤ گے، فرمایا او بھی مردار ہے، تواڈے تے اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے۔ دیکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر جتھے انساناں دے واسطے رحمت نے اوتھے جانوراں دے واسطے بھی آقا رحمت بن کے آئے نے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چھوڑے پیغمبر اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے۔ حضرت نے فرمایا خبردار کسے زندہ جانور دا تساں آ گوشت نہیں کٹ کے کھانا۔ چھوڑے پیغمبر نے جانوراں تے لوکاں نو ظلم کرم تو باز رکھیا۔ پھر میرے پیغمبر فرما دیندے نے خبردار کوئی بندہ، خبردار کوئی بندہ کسے جانور نو دوجے جانور نہ لڑائے۔ فرمایا اے بھی بڑا پارا ظلم ہے، جانور نو جانور نہ لڑانا اے بھی بڑا پارا ظلم
میں میرے پیغمبر نے اس بات تو بھی منع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ دی سیرت بھی یہ ہوئی ہے نہ گڈی پتنگا غبارے نفاخے میں صدقے کدینہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ ربا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے. حضرات ان سونے پیغمبر دی سیرت بھی اے ہوئی ہے. میرے پیغمبر نے انہاں جہالتاں جو لوکاں نو قرآن سنا سنا کے کڑے آئے. پھر میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوکاں دی حالت وے اپنیاں بیٹیاں نو لوکی زندہ درگور کر دیں دے. سونے پیغمبر نے قرآن پڑھیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا جدو زندہ درگور کیتی ہوئی بچی نو پوچھیا جاوے گا تینو کڑے گناہ دی وجہ تو زندہ درگور کر دیتا گیا ٹویا کر کے دب دیتا گیا گلا دبا کے مار دیتا گیا. وہ کرے گی اللہ میرے باپ نو پوچھ میرے پرا نو پوچھ میرے چچا نو پوچھ جنہ نے دفن کیتا میں نو. لوگ قرآن سن سن کے گھبرا گئے. اللہ تو ڈر کے حالتاں بدل گئیاں حالتاں بدل گئیاں. جڑے لوگی اپنیاں بیٹیاں نو زندہ مارن والے گلا گھٹ کے دو وجہ تو مار دے سن. کئی لوگی مار دے سن ذلت دی وجہ تو. کئی علاقوں میں بیٹی نو زندہ رکھنا بڑا توہین سمجھیا جاندا سی اور کئی علاقوں میں لوگی رزق دی وجہ تو مار دین دے سن. یہ رزق جڑا ہن پکھوا پیا کے تے دوجیاں دے حوالے کر دینا. لو پلا آ کیڑی گل ہے حضرات ان بات را توجہ فرماندے ڈایا جے توجہ عرض کر دیتا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے آن تو پہلا اے حالت لوگ دی. نبی پاک نے قرآن پڑھیا تے لوکاں دے اندر اینا انقلاب آیا. ایسیاں حالتاں بدلیاں نے لوکاں دیاں ایسیاں حالتاں بدلیاں نے. میرے پیغمبر مکہ مکرمہ تو قضا عمرہ کر کے واپس آئے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی بیٹی امامہ پیچھے دوڑ دی آ رہی یا عمے یا عمے اے میرے چچا اے میرے چچا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پکڑ لو بچی نو. حضرت علی نے اٹھایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی گود میں دیتی مدینے آگئے. حضرات ان تین بندے دعوے در کھڑے ہو جاندے نے. ایک کیڑا ارم معاشرہ جڑا اپنیاں سکیاں تیاں نو مار دیندے کہ بیٹی زندہ نہیں رکھنی. لیکن میرے پیغمبر نے قرآن سنایا حقیقی حالتاں بدلیاں نے. حالت بدلیے جڑے اپنیاں بچیاں نو مارن والے اج بغانی بچی تے جھگڑن دے نے میں پالنا میرے خیال تم سمجھ نہیں آ رہی. حالت بدلی حالت بدلی ہے. حالت ربات توجہ کر دے ڈایا دے حالت بدلی ہے. حضرت علی کہندے نے میں بچی نو لے کے آیا میں بچی نو پالنا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہندے نے سونے پیغمبر دی تساں امیر حمزہ نو میرا پرا بنایا سی میری پتیجی ہے میں کفالت کرنی ہے. حضرت جعفر تیار کہندے نے حضرت جی میرے گھر دی خالہ ہے میں دی پرورش کرنی ہے. ہن میرے پیغمبر لگے فیصلہ کرن. سونے پیغمبر نے سب تو پہلے سے بخاری تے مسلم دی روایت ہے سب تو پہلے آقا نے حضرت علی نو بلایا سب تو پہلے حضرت زید نو بلایا. آپ فرماندے نے اے زید انت مولانا تو تے ساڈا مولا تو تے ساڈا. ذرا تھوڑی ذرا جے کو سجے کھبے ستا ہے تے ہلا کے مسئلہ ذرا سنیا جے دھیان نال. مسئلہ ذرا تھوڑے ہوشیار ہو کے سنیا جے. آپ فرماندے نے انت مولانا اے زید تو ساڈا مولا ہے. بخاری دی روایت
اے لوگوں نے یاد نہیں رہ گیا کہ نبی پاک نے حضرت زید نو کیا سی تو ساڈا مولا ہے، بس ایک کو یاد رہ گیا۔ دیکھو جی نبی پاک نے حضرت علی دے بارے کیا سی، من کنت مولاہ فہذا مولا، جدا میں مولا ادا علی مولا۔ دیکھو جی مولا علی مولا علی، اور ساڑھے بعد اہل حدیث مولویوں نے ماشاءاللہ بڑا شوق آ گیا ہے، وہ بھی اسٹیجاں تے ممبراں تے کہن دے مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا مولا علی۔ ذرا اس لفظ تے تسی غور کرنا، دلائل میں پیش کرنا، غور تساں کرنا ہے۔ سب تو پہلی بات نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نو کنا مانیا ویر مولا کیا مددگار دے مانے اس کیا، مشکل کشا دے اس کیا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدا میں دلی دوستا خیر خواہ دوستا ادا علی بھی دوست ہے، جدا میں دوستا ادا علی بھی دوست ہے، جدا میں مولا ما اودا علی بھی دوست ہے۔ میرے پیغمبر نے اے لفظ جڑا حضرت علی دا نام نہیں رکھیا، حضرت علی دی اے صفت بیان نہیں کی تھی، یعنی ہمیشہ دے واسطے اے صفت نہیں بنائی، بلکہ میرے پیغمبر نے خبر دے دیتی ہے جدا میں مولا ما جدا میں دوست ہوں دا علی بھی دوست ہے۔ ہن بات تے غور کرے آجے، اس واقعہ تو بعد پوری زندگی میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی کیا ہوئے مولا علی تے دلیل دیتی جائے، پوری زندگی اس واقعہ تو بعد۔ اچھا چلو صحابہ اکرام دے وچوں کسے صحابی نے 100 سالہ دور گزریا صحابہ دا، 100 سالہ کسے ایک صحابی نے اس تو بعد حضرت علی دے بارے کیا ہوئے مولا علی یا کیا ہوئے علی مولا؟ ایک روایت حضرت علی دی اولاد دے وچوں نہ دے بیٹیاں جو کسے نے کیا ہوئے علی مولا مولا علی، ایک روایت پیش کر دیتی جائے صحیح سند دے نال، اہل بیت دے وچوں یا اہل بیت دیاں اولاداں دے وچوں، پھر انہاں دیاں اولاداں دے وچوں، پھر انہاں دیاں اولاداں دے وچوں کسے نے کیا ہوئے مولا علی علی مولا تے دلیل دے دیتی جائے۔ کو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ 15ویں 14ویں صدی میں جا کے سنو ہوش آ گئی، او خو اساں گل تے کہنا ہے مولا علی علی مولا۔ ہاں مولوی صاحب تانوں کی اختلاف ہے لفظ مولا نہ، تانوں کی اختلاف ہے؟ ہاں سنیے ذرا، حضرت علی نو نبی پاک نے جڑا کیا سی نا مولا علی، او دے لفظ ضمیر ہو او چھڑ دے کیوں ہو؟ وہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ من کن تو مولا ہو فہذا، ہن پڑھو گے مولا ہو، ہن کوئی ہو پڑھ دے یا نہ پڑھ دے، کہہ لو مولا نہ علی کہہ لو، ٹھیک ہے، ضمیر پڑھو، صفت نہ بناؤ، ضمیر پڑھو، جڑا ضمیر تو بغیر ضمیر نال بھی بغیر بھی اللہ مولا اللہ مددگار، مولا نہ بھی کہہ سکتے اللہ ساڈا مددگار، ضمیر کیوں چھڈی؟ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا دے، چلو اتے بھی کہیں کہنا ضروری نہیں، پھر میں کہنا ماں حضرات ان قرآن پاک دا مقام سنیا دے، اللہ پاک فرما دینے یا ایو، سپیکر دا شور ہے یار گورے کیوں نہیں ٹھوس آواز رکھو حضرات، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا، اللہ پاک ارشاد فرما دینے ایمان والے لوگوں، چونکہ عربی زبان دے اندر ایک لفظ استعمال ہوندا سی رائنا، ادا معنی رائنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ولخات توجہ کر کے ساڑھی بات سماعت فرماؤ، منافقہ نے کہنا شروع کر دیتا رائنا، وہ ساڑھے چرواہیا ملنا جلدہ لفظ ہے، اللہ پاک فرما دینے
نے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایمان والے لوگوں جڑے لفظ دے وچوں کسے منافق نو میرے پیغمبر دی توہین دا موقع ملدا او لفظ ہی بدل دیو، جڑے لفظ نو کوئی غلط معنی میں استعمال کر رہا او لفظ ہی بدل دیو۔ اس وقت مولا علی، علی مولا مددگار تے مشکل کشا دے معنی میں مشہور ہے، نہ وضاحتاں سی عام سارے کرنے ہاں۔ او کہہ رہے نے مولا علی میری آن علی نسل تیری آن علی نسل، او کہے گی شیعہ بھی کہندہ ہے مولا علی، دجا بھی کہندہ ہے مولا علی، اہل حدیث عالم بھی ساڑھے کہندہ ہے مولا علی، تو ترجمہ اینا نہیں دسیا، انہاں دسیا ہے مددگار علی مشکل کشا علی، لہذا عقیدہ بناؤ مولا علی مددگار علی مشکل کشا علی۔ میرے پیارے ہو ذرا غور کرو، وہ تے گل گل تے دسن رہے ہیں تے تہاڈے چوں کنے لوگ کنے ڈر دستے نے کہ اسی انہاں معنی چ کہہ رہے ہیں، جڑے معنی دا جڑے لفظ دے معنی غلط لیا جا رہا ہے۔ مولا نہ کہہ لو، ضمیر نہ کم وضاحت ہوئے، مولا علی، علی دوست کدا دوست ہے؟ اگو کچھ بھی نہ، علی مولا، علی دوست کدا دوست ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں کدا۔ مولا نہ علی کہو، جدو آپ کہو گے نا نکھیڑا ہوئے گا۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا دے بات توجہ سمرن بات آئی میرے پیغمبر فرما دے نے انت مولانا، ان سارے کہہ دیں دے نے کئی کہہ دیں دے نے نبی پاک نے حضرت علی نو مولا کیا، حضرات نبی پاک نے حضرت زید نو بھی مولا کیا ہے، اتھے بھی کیا ہے، یہ دا کنہ کو ذکر کر دے ہو۔ نبی پاک فرما دے نے زید تو ساڈا مولا ہے، ساڈا آزاد کرتا غلام ہے، تے تو چھڑ دے جھگڑا، ٹھیک ہے حضور میں مطالبہ چھڑ دیتا۔ اے علی جی آقا فرمایا انت منی و انا من کا، تو میرا میں تیرا، اینی دوستی، تو میرا میں تیرا، تو ہی مطالبہ چھڑ دے، ٹھیک ہے آقا۔ ہون اگے آ جاؤ۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر فرماندے نے بچی جعفر دے حوالے کر دے وہ، کیونکہ اے دے کر اس بچی دی خالہ تے خالہ بمنزلہ ماں ہے۔ حضرت جعفر اے دی کفالت دا ذمہ اٹھا لیندے نے۔ دسنا کی چاہنا کہ میرے پیغمبر نے انیاں محنتاں کی دیاں قرآن پڑھ پڑھ کے، انہی محنت کی تھی تبلیغ کر کر کے، اے ہوئی لوگی جڑے بگانیاں جڑے اپنیاں بچیاں نو مار دین والے، گلے دبا کے مارن والے، زندہ گڑے کھود کے دبن والے، اور بگانیاں بچیاں دے کفیل بن گئے نے۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ میرے پیغمبر نے محنتاں کتیاں نے محنتاں۔ حضرت دی بے شک تو پہلے جدوں کسے عورت دا شوہر فوت ہو جاندا، عورت دا شوہر فوت ہو گیا، او بن گئی ہے بیوہ، ہن انہیں گزارنی ہے عدت، سوگ والی عورت۔ اس ویلے کسی میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جدوں کسے بی بی دا شوہر فوت ہو جاندا، او دی عدت سی 1 سال، 1 سال انہوں چھوٹے جے کمرے اندر بند کر دیتا جاندہ، پورا سال کھانا دیتا جاندہ اسے کمرے دے اندر، اتھیو دا واش روم میں غسل پورا سال غسل نہ کرن دیتا جاندہ، پورا سال اکو لباس پانا، لباس نہیں بدلنا، اور گرمی بھی اتھے تے سردی بھی اتھے وے، پورا سال نانا نہیں۔ نتیجہ کی نکلنا جس ویلے عدت پوری ہونی ہے اور بی بی نو کمرے چو باہر کرنا ہے تے او دے جسم دی
اندر زہریلے مادے پیدا ہو گئے نے، وائرسی وائرس پھیل گئے نے۔ ہن اس گل تو ڈردے سن اگر بی بی نو لے کے، ہن کیونکہ انہاں نے پورے شہر دا چکر لوانا ہے بی بی نو، رواج سی انہاں لوکاں دا۔ ہن سوچدے سن اگر بی بی نو لے کے شہر اندر گئے اے دے وائرس پھیل جان گے، متعدی بیماری پھیلے گی، متعدی بیماری اچھوت دی بیماری لگ جائے گی۔ پھر انہاں نے کی کرنا، انہاں نے ایک کبوتر جیسا، اتھے لفظ ہے ہی نے کبوتر جیسا۔ یہ روایت دی جڑی اصل ہے صحیح بخاری تے ابو داؤد اندر ہے، ایڈے میں اگلے لفظ پڑھن دیا میں فتح الباری چو پڑھ رہا ہوں۔ فتح الباری ابو داؤد دی شرح اور معبود اندر بھی ہے۔ آخر کارو بی بی نو جانور پیش کر دیتا جاندا کبوتر جیسا، یا پھر او دے سامنے بکری پیش کر دیندی، او کبوتر جیسے جانور نو اپنے جسم نال مس کر دی، جانور مر جاندا۔ ایک علاج تو سنے ہیپاٹائٹس سی دا علاج کبوتر لاندے نے، سنیا جے کہ نہیں؟ ڈاکٹر شرافت صاحب اللہ انہوں برکت دے، اچھا کیتا۔ یہ علاج نواں نہیں ہے، بڑا پرانا علاج ہے۔ تے صرف ہیپاٹائٹس سی نہیں، جیڑی بھی مرض جدے وائرس جسم اندر پھیل جان، کینسر دا بڑا کامیاب علاج ہے، جنہوں ڈاکٹر جواب دے دے نا کینسر نو کیا بس مر جے گا مریض، کوئی علاج نہیں، وہ تے بھی استعمال کرو، لیکن وہ 2 3 4 طریقے رکھیا جے۔ طریقے میں دس دینا، تجربہ کر کے دیکھو۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ حرم دے اندر نے کتے ڈگے نے چوٹ لگ گئی، انہاں نے زمزم دا پانی پھریا تے اتے سورت فاتحہ بار بار پڑھی ہے، کہندے نے اللہ زمزمی شفا تے فاتحہ بھی شفا، 2 شفاواں کٹھیاں ہو گئیاں نے، مینوں شفا دے دے۔ پانی پیتا کچھ وقت تو بعد اللہ نے شفا دے دی تھی۔ اے رکھنا تو ساکا نبی پاک فرماندے نے داو مرضاکم بصدقہ، فرمایا لوگوں اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے نال کرو۔ جنہوں کہ ہو جی موزی بیماری لگ جائے نا، کی کام کرنا ہے؟ سب تو پہلے ہوتا صدقہ ادا کرنا ہے۔ صدقے دے واسطے کالا بکرا ضروری کوئی نہیں ہو، کم از کم اہل حدیث ہو تسی دے سمجھو، تسی مگر ٹرپے کالا بکرا خریدے ٹرپیندے ہو، اتو بلا کالی اتو بکرا کالا۔ جو تواڈے کول موجود ہے، نقدی موجود ہے، وہ بھی صدقہ ہے، کوئی لوڑ نہیں بکرے لین دی۔ تسی جا کے بکرا نہ 4 دا 18 دا لے آؤندے ہو، وہ غریب آدمی نے کپڑے لینے نو بکرے نو پھوکے اور 18 دا دے اپنے کپڑے چج دے لے۔ یہ نہ جادوگر لوکاں گلاں بناتی ہیں جی ضرور بکرا ہی لگے گا، ضرور بکرا ہی لگے گا، یا پھر کوئی مرغا لے لو تو کماؤ کالا ککڑ۔ اہل حدیث ہو تساں تے لوکاں دسنا سی، تسی مگر لگ گئے انہاں دے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میری پہلیاں تقریراں کچھ اور سن، ہونے والیاں ہور نے، ہن ایہو جیاں خشک تقریراں ہوندیاں نے۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے ڈایا جے، بات توجہ عرض کر رہا ہاں کہ نقدی دے دیتی جائے، جے تواڈے کول مال ہے مال دے دیو، جنس ہے کوئی جنس دے دیو، جو بھی تواڈے کول میسر ہے صدقہ کرو۔ سب تو پہلے اپنی بیماری دا علاج کرنا ہے، صدقہ خیرات اللہ دے رستے اندر کرو تے کھلے ہتھاں نال کریا جے۔ مولانا اعظم طارق صاحب فلانا بیمار تے 10 روپیے صدقے دے کہیں دے دیا جے، ماشاءاللہ اے کینسر دا علاج ہون دیا جے۔ کئی انج دے بھی ہوندے نا، 10 روپیے دے آجے میں مولوی چیمے نے کیا ہے پہلو صدقہ کرنا ہے، مرے اتھے ٹیسٹاں تے 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہی، اتھے مرن دے 10 روپیے، اتھے بھی لکھاں دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صدقہ کرنا ہے پہلے نمبر تے، پھر دوسرے نمبر تے جانگلی کبوتر، کیڑا کردہ نہ پھڑ لیا جو ایک وائرس نہیں کھچنا، یہ نہیں جو گا بچارہ کتوں ہے۔ جانگلی کبوتر لینا تے لینا بھی صحت مند پڑیا تے لینا بھی نارے، مادہ بھی نہیں، وہ دی ویٹھ والی جگہ تو کھمب لا لو، اب تو نہیں ویچ ایک نکا جا سوراخ ہوندا، کدی ویکھیا جے؟ چلو ہن بولیا جائے نا، اللہ جنہیں تو رکی ہے تو بول دے ہی نہیں پہ۔
وہ سوراخ دے اتنے ویٹھ والی جگہ رکھ دو، ویٹھ والی نا جگہ جڑی وہ کبوتر دی، وہ اس طرح پھڑ کے رکھو، ایویں 3-4 سکنٹ لگنے نے، زیادہ نہیں، 5 لگ جان گے، منٹ نہیں کہہ رہا میں، سکنٹ۔ کبوتر نے پڑک کے ہو جا پینا ہے، کبوتر مر جائے گا، وائرس کھچتا ہے، بڑی تیزی نہ وائرس کھچتا ہے، تیزی نہ۔ 2 علاج ہو گئے۔ تے تیسرا، جس بندے نے کسی بھی قرآن دی سورت دا عمل کیتا ہے، عمل کی ہے کہ میں روزانہ اے سورت نو اینیاں دیاں تسبیحاں کڈھدیاں نے، عمل بنایا، ہر روز پڑھدا ہے، وہ دے پیچھے او جنہ او دا عمل ہے نا، اصل دم نو انہیں تکا لانا ہے، او دا پیچھے روزانہ پڑھدا پیا۔ کوئی عمل کرنے والا سورت فاتحہ بار بار پڑھدا جاوے، سورت فاتحہ پڑھدا جاوے۔ حضرات 3 طریقے اختیار کرنے نے، چوتھا کیڑا کرنا ہے؟ چوتھا کرنا ہے چلدیاں پھردیاں وظیفہ کریا کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ او ماشاءاللہ میرا کلاس پھیلو آیا، ماشاءاللہ، تشریف رکھو۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے نہ آجے، بات توجہ عرض کر دیتا، وظیفہ پڑھ دے آ جانا ہے، 4 کم تسی کر لو تے ویکھیا جے اللہ شفا بڑی جلدی عطا کر دے گا۔ چلو گل لمبی نہ ہو جائے۔ بی بی نو کبوتر لاندے، وائرس کھچ دے، جدو وائرس مک تے کبوتر ہی کوئی نہیں لانا، مت ایک لا کے تھک جاؤ، لاندیاں جانا ہے، جدو مرنے 8 دن پھر چھڑ دینا ہے، پھر 8 دن بعد پتہ نہیں یہ 15 دم ہونے نے یا 20 دم ہونے نے، 1-2 دم نال نہیں، کبوتر لاندے جایا جے۔ حضرات جدو کبوتر لا کے وائرس دے خالی ہو جاندے نے، ہن اودی گودی اندر مینگنیاں پا دیندے نے، بکری دیاں مینگنیاں یا اون دیاں پا دیندے نے، اونوں گدے تے بٹھاندے نے، پورے شہر دا چکر لاندے نے، بی بی ویندی ہے کہ ایتھے کر کے بندے 5 بیٹھے نے، مٹھی بھری انہاں تے سٹ دتی، انہاں بڑے غصے نال ویکھیا، جدو ویکھیا بی بی گدے تے بیٹھی ہے، ہاں اے بی بی دے جناب دی عدت پوری ہوئی ہے، اس واسطے اے بی بی مینگنیاں سٹ کے دستی ہے پئی، اے جن میرنا نکاح کرنا کر لو۔ حضرات اے حال سی انہاں لوکاں دی، میرے پیغمبر آئے قرآن پڑھ کے سنایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، قرآن پاک فرمایا جڑا تواڈے چوں فوت ہو جاوے، او دی بیوی دی، او دی بیوہ دی عدت جڑی ہے سال نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عدت والی بی بی گھروں بہتی باہر نہ نکلے، جتھے دے خامد نے مسایا اوتھے ہی رہے۔ دوجے نمبر تے سرما نہ اکھاں وچ پاوے، کسے قسم دا زیور نہ پاوے، کنگھی نہ کرے، خضاب نہ لاوے، نہ کالی مہندی نہ لال کوئی نہیں لانی والا نو۔ اے جنے دن 4 مہینے 10 دن نے، کسے قسم دی زینت نہ کرے، ہتھاں پیراں نو مہندی نہیں لانی، کوئی میک اپ نہیں کرنا۔ فرمایا سادگی دے اندر شوق کپڑے بھی نہیں پانے، سادگی دے نہ 4 مہینے 10 دن صدمے دی حالت دے اندر گزارے۔ ہاں لباس دھونا چاہندی ہے روزانہ تو لوے، روز اپنے کپڑے بدل لوے، غسل روز کرنا چاہندی ہے کر لوے۔ دیکھو اسلام آیا تے بیبیاں نو عزت دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے اس طرح لوکاں دیاں حالتاں بدلیاں نے۔ حضرات اج بھی علماء کرام اسے پیغمبر دے وارث بن کے قرآن پڑھ کے تانوں سمجھاندے نے پے۔ تسی دسو جے میں قرآن سناواں حدیث سناواں تسی حالتاں اپنیاں بدل لو گے کہ نہیں؟ او ماشاءاللہ مزہ آیا نا جلسہ کرن دا، لیکن 5-7 بندیاں کیا باقی کیا کیوں جے میں قرآن پڑھ کے سناواں تے نبی پاک دی سیرت تے عمل کر دیں اپنی حالتاں بدل لو گے؟ اڈے بھی کیاں دا تھلے ہی نہیں، چلو کوئی گل نہیں۔ لو ہن میں قرآن پڑھ لگا، سورۃ النساء آیت نمبر 118-119۔ شیطان نے ساڑے اللہ پاک نو چیلنج کر دیتا ہے، دیکھو ذات دی کوڑ کلی شتیران جپے کتھے میرا رب
میں اللہ معاف فرمائے شتیر دی میں مثال نہیں دے رہا، یعنی میں گل کیتی ہے اپنی حیثیت دی ویکھو، حیثیت کی تے چیلنج کنوں کر رہا میرے اللہ نو، اللہ دی تے مثال ہی کوئی نہیں نا، یعنی ایدی حیثیت دی گل کر رہے ہیں حضرات۔ ان بات نہ توجہ فرمان دے دایا جے، بات توجہ انہا کمزور ہو کے ایڈے وڈے عظیم و شان، ایڈے وڈے عظیم میرے خدا نو پیا چیلنج کر دائے کی کہن دائے لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ سونیا مینوں تو رد تے کر دیتا ہے لیکن میں تیرے بندیاں چوں اپنا حصہ کڈ لاں گا، تیرے بندیاں چوں اپنا حصہ، بولے نہیں تیرے بندیاں چوں اپنا حصہ، اللہ کہندے نہیں ظالماں جڑے میرے بندے نے او نہیں تیرے ال جاندے، نہیں میں کڈ لاں گا، کیویں کڈے گا کی کرے گا، کہندا لا اذلنہم میں انہاں نو گمراہ کراں گا، والا امنینہم انہاں نو میں لمیاں لمیاں حصہ تے امیداں دے لاواں گا۔ پھر اگلی بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے، اگے کی کہندا ہے والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام، اللہ پاک فرما دے نے شیطان نے چل کر کے کہہ دیتا میں انہاں نو کواں گا چوپایاں دے کن کٹیا کرو۔ ہن اگلی گل جڑی چوتھی کردہ ہے وہ کیے، وہ کہندہ والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، میں انہاں نو حکم دیواں گا ضرور دیواں گا، انہاں نو کہاں گا ضرور اللہ پاک دی تخلیق نو بدل دیو، میں انہاں نو کہاں گا اللہ دی تخلیق نو بدلو، میں بیبیاں نو کہاں گا اللہ پاک نے تواڈے آئی برو بنائے نے تسی اس طرح کرو، جڑے اللہ نے بنائے نے چنگے نہیں لگ دے، پر بٹے اللہ دے بنائے چنگے نہیں لگ دے، تسی پارلر تے جاؤ انہاں نو کٹا کے بریک کراؤ بڑی سونی لگے گی، پھر میں کہاں گا تیرے رخساراں تے وال ککے کگے اگے نے، پارلر تے جا انہوں کہ دھاگے نو وٹ چاڑ کے تیرے وال سارے پڑ دے وے، بیوٹی کریم لا کے بڑی سونی لگے گی۔ فرمایا اور اللہ کہندے نے اے ظالم شیطان کہندا ہے میں حکم دیواں گا والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ دی تخلیق نو بدلن، اے اللہ دی تخلیق نو بدلنیا، میں بندیاں نو کہاں گا مرداں نو کہاں گا مردو اللہ نے تواڈے چہرے تے داڑھی اگائی ہے، اے اللہ دی تخلیق ہے، تسی داڑیاں منا دیو اللہ دی تخلیق نو بدل دیو۔ حضرات اور بات تے غور کرے آجے، میرے پیغمبر فرماندے نے اعفو اللحا داڑیاں نو ودھاؤ، اوفو اللحا داڑیاں جنیاں آئیاں نے ساریاں مکمل رکھو۔ پھر میرے نبی فرماندے نے بخاری مسلم دی روایت ارخو اللحا داڑیاں نیچے دی تر لمبیاں کرو یعنی کٹانیاں نہیں۔ اور میرے پیغمبر اللہ دی وحی نہ بول دے نے، اللہ کہندے نے داڑیاں ودھاؤ کٹانیاں نہیں، داڑیاں ودھاؤ منانیاں نہیں۔ شیطان کہندا ہے اللہ جڑے میرے ہون گے تیرے بندیاں چوں میں اپنا حصہ کڈاں گا، انہاں کہاں گا داڑیاں مناؤ، انہاں کہاں گا داڑیاں مڈاؤ، اللہ کہندے جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگن گے۔ شیطان کہندا اللہ میں تیرے چوں اپنا حصہ کڈ لینا ہے۔ اور ذرا ہاتھ کھڑے کر کے تساں سارے دسنے شیطان کہندا جڑے میرے حصے آ گئے وہ داڑیاں منان گے، رحمان کہندا جڑے میرے نے نہیں منان گے، ہاتھ کھڑے کر کے دسو رحمان والے کیڑے نے؟ اجے کئیاں دا ارادہ شیطان والے بنندا ہے، جہاں تھلے رہ گیا نہیں تھلے نہیں کرنے، تھلے نہیں کچھ تھک نہیں چلے ادھا منٹ ہاتھ کھڑے کر کے دسو رحمان والے کیڑے نے؟ رحمان کہندا داڑیاں نہیں منانیاں، اور باہر کئیاں دے ایتھے بغلے والی چونج اتے ہاتھ کر کے وعدہ کرو رحمان والے کیڑے نے؟ آکھو سی رحمان والے، آواز نہیں ہے کہو رحمان والے، جڑا رحمان والا ہے۔ رحمان کہندا داڑیاں نہیں منانیاں، شیطان کہندا منانیاں نے، وعدہ کرو اج تو بعد داڑیاں منانیاں، ہاتھ کھڑا کر کے داڑیاں منانیاں تے داڑیاں کٹانیاں۔ ایتھوں باہر جان لگیا کئیاں نے آکھنا تکے نال ہی کرایا سو، میں تے کوئی نہیں سی کرنا ہاتھ، پتر تو تکا کہ
تے تو شکا کیا جو مرضی کہہ وعدہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہو، جدا وعدہ نہیں او دا ایمان ہی نہیں۔ ایمان لینا جے کہ داڑھی منانی جے، ماشاءاللہ۔ ہن جے وعدہ خلافی کیتی میں نہیں کیا، نبی پاک فرمانے جدا وعدہ نہیں او دا ایمان۔ ایک اور بھی سن لو، وعدہ تسا رب دے گھر چ ہاتھ کھڑا کر کے کر لیا ہے کہ اسا داڑیاں نہ منانیاں نے نہ کٹانیاں نے، آواز نہیں آئی، داڑیاں نہ منانیاں نے نہ کٹانیاں نے۔ تے جے وعدہ خلافی کیتی، صرف ایک بخاری شریف دی حدیث سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے کچھ بندے ایسے ہون گے انہاں دی کمر وچ نہ پشت وچ ڈنڈا گڈیا جائے گا۔ میں ذرا ترجمہ تھوڑا نرم کیتا ہے، کئی ترجمہ اس تو بھی سخت کیتا ہے، پخانے والی جگہ تے ڈنڈا گڈیا جائے گا تے ایتھے تاں کٹ دتا جائے گا، او دے تے جھنڈا لگا ہوئے گا ہاذہی غدراتو فلان ابن فلان، جتھے کروڑاں تے ارباں دی تعداد وچ دنیا ہوئے گی، او دے وچ او بندہ جھنڈا لے کے پھردا ہوئے گا، اُتے او دا نام لکھیا ہوئے گا، او دے والد دا نام لکھیا ہوئے گا، اے فلانے دا فلانا دا پتر جنہیں وعدہ کر کے معاہدہ کر کے عہد کر کے توڑیا، اے او دی نشانی جا او لگا پھردا جے پیا ہے۔ حوصلہ کسی دا ڈنڈا گڈان تے وہ بولو تے صحیح، کوئی جرت کردا ہے بھی ڈنڈا گڈیا جائے تے جنہیں ہن داڑھی منائی نا تے حدیث یہی جے تواڈے سامنے تے اے بھی بخاری دے علماء کرام نو پوچھ لیا جے بے شک۔ ہن تساں وعدہ معاہدہ کر لیا ہے، ہن شیطان نو دفع کرو، بے ایمان نو دور کرو، اپنے چہرے تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت سجاؤ تے تاریخ آج دی نوٹ کر لو تے ٹائم نوٹ کر لو۔ انشاءاللہ ایک مہینہ نہیں لنگے گا جدو نیتوں ہو کے تسی میری من کے نہیں، میں کون ہاں؟ اللہ دی من کے، میری من کے نہیں، نبی پاک دی من کے داڑیاں صاف رکھ لو، ایک مہینے تو بعد چیک کر لیا جے اس داڑھی دی اس سنت دی تو انو اللہ کئی برکتاں دے گا، کئی۔ خامد بیوی کو اگر طلاق دے دے تو کیا بیوی اس گھر میں خامد کی موجودگی میں اپنی اولاد میں رہ سکتی ہے؟ جے تے پہلی طلاق کے تے بیوی نو باہر کڑنا جائز نہیں، اتھے روے گی۔ پھر اگر صلح ہو کے پھر دوجی طلاق ہو گئی ہے، انہوں رجی طلاقاں کہندے، رجی طلاقاں وچ اتھے روے گی عدت تک، ادا نانو نفقہ خامد دے ذمے میں۔ پھر اگر انہیں طلاق کے بعد رشتہ کیا رہتا ہے بات دسن گا، اگر تیسری طلاق انہوں ہو گئی ہے، طلاق دیتی صلح کیتی، پھر طلاق دیتی پھر صلح کیتی، دو طلاقاں دو صلح، ہون اگر تیجی طلاق ہے ہون اس خامد دے ذمے ادا نانو نفقہ نہیں، ہونے بی بی کسی اپنے عزیز کو چلی جائے، او دے کو کسی محرم کو جا کے اپنی عدت پوری کرے، اگے نکاح کر لے۔ کیا کسی عذر کی بنا پر 5 کٹھی نمازیں پڑھنی ثابت ہیں؟ ہاں ہے نے، جیتے خندق کھودن دے ہیں تو نبی پاک دے نالتے پڑھ لیں، اتھے نبی پاک دے صحابہ نے کٹھیاں پڑھیاں سن۔ بے جتے کوئی اللہ دا کام میں نہ ہوئے پھسیاں ہوئے تینوں کو دال تو ہاتھ میں پھڑی ہے، ٹائم ہی نہیں ملن دیا نماز پڑھنا تے جے تو واٹس ایپ دے دھیانے لگا تے چل مغرب چھڑ دے پڑھ لینا، شاہ بھی رہتے پڑھ لینا، پھر میں انہیں دی چھٹی کی میں دے آؤں۔ اچھا، شراب افیون جیسے نشے کا عادی ہو اور نماز کا بھی عادی ہے، اس آدمی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جے شراب افیون دا عادی ہے تے جے شرعی حکومت ہے نہیں تے انہوں اتھے چک کے سعودیہ لے جو، انہوں نے آکھو اتھے تدیری سزا لاؤ، انہوں 40 کوڑے مرواؤ تے یا حضرت عمر اللہ تے فیصلہ کرا لو، 80 کوڑے مرواؤ بھی چھڑ دے گا۔ بارہ جے شرعی حکومت ہوئے پھر وہ وقت دا حاکم انہوں تعزیری سزا دے سکتا ہے، تے اگر شرعی حکومت نہیں کسی لوکل بندے نو سزا دین دا اختیار نہیں، یہ انہوں سمجھاؤ، لیکن دا مطلب یہ نہیں کہ دیا نمازاں گئیاں، یہ دا پھر یہ ہوئے گا نیکیاں اپنی جگہ نمازاں اپنی جگہ، کیونکہ ہر گناہ نیکی نو ضائع نہیں کرتا، شرک نیکیاں نو ضائع کر دیندا ہے، ریاکاری نیکیاں ضائع کر دیندی ہے، بدعت نیکیاں ضائع کر دیندی ہے، لیکن اے گناہ نیکیاں اپنی جگہ بدیاں اپنی جگہ، ترازو اللہ نے تاں ہی رکھنے ہیں نا۔ قرآن کریم کی ہر سورت پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ توبہ پر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ تو پہلا سورت کیڑی ہے؟ انفال۔ بعض مفسرین دا خیال ہے سورت توبہ تے سورت انفال ایک کوئی ہے،
باہر دا خیال ہے کہ ایک ہی صورت ہے، اس واسطے سورت انفال دے شروع وچ، اور بعد مفسرین دا خیال ہے نہیں اے دے اندر نا کفار دی ڈانٹ ڈپٹ چڑک زیادہ آئی ہے، اس واسطے تے بسم اللہ نہیں آئی۔ صحابی تو سارے جنتی ہیں، لیکن مرزا محمد علی جیلمی نے مسلم کا حوالہ دے کر کہا ہے 12 صحابی منافق ہو گئے تھے جنہیں پھوڑے کا عذاب دیا گیا، عمر فاروق کے دور میں مرے۔ بھائی اصل لفظ جڑا ہے نا بعض دفعہ ہوتا ہے ایک کے شرعی صحابی ایک کے لغوی۔ شرعی صحابی ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دی تعریف کیتی ہے فتح الباری اندر کہندے نے جیڑا ایمان دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرے، ایمان دی حالت اندر نبی پاک نہ ملاقات کرے اور ایمان دی حالت تے موت آوے، ایمان دی حالت تے موت آوے، او وے صحابی تے اس طرح دے کسے ایک صحابی دا دس دے وے کیوں نہ 12 میں اس طرح دا ایک ہے سی، ایک وے جنہیں پہلے کلمہ پڑھے ہے تے کئی بندے حضرت نبی پاک دی وفات تو بعد کلمہ پڑھ کے کئی بندے مرتد ہو گئے سن، زکوٰۃ تو ڈر دے انہیں زکوٰۃ دا انکار کر دیتا سی۔ حضرت ابو بکر نے جنگ نہیں کیتی، ماریا نہیں۔ اسی طرح کئی بندے جڑے اپنا مسلمہ کذاب دے گروہ میں رل گئے سن، مرتد ہو گئے سن، کئی قتل ہو گئے، کئی بچ کے توبہ کر کے پھر اسلام دی حالت تے مرے۔ انہاں لوگاں دے وچوں کوئی ایک ثابت کرو اے نہ 12 میں شامل ہویا ہوئے، وہ 12 تے ہے ہی مرتد سن، پہلے ہی منافق سن، انہاں دی کئی طریقے نشاندہی ہو چکی سی۔ دیوبندی بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح سند کی احادیث نہیں ہے، اور نہ ہی وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی صحیح سند کی حدیث ہے۔ میرے بھائی جان انہوں نے پوچھ لو پہ جڑی ناف تو تھلے بند دیو یہ بھی صحیح وکھا دیو، جڑی ناف تو تھلے بند دیو نا یہ بھی صحیح وکھا دیو، جدو ناف تو تھلے دی بھی صحیح کوئی نہیں تے ایتھوں دی بھی صحیح کوئی نہیں پھر چھڑ گئی ہے۔ حالانکہ مقبول احادیث دیاں جڑیاں قسمہ نے ذرا انہاں وال دھیان دیو، وہ 4 نے، صحیح لے ذاتے ہی، صحیح لے غیرے ہی، حسن لے ذاتے ہی، حسن لے غیرے ہی، یہ 4 قسمہ چلو حسن لے غیرے ہی دا محدثین اندر بھی کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن کچھ اصولہ نال اختلاف کرنے والے بھی من جاندے نے۔ اچھا یہ 4 قسم دیاں احادیث مقبول ہیں، یہ 4 قسم دیاں احادیث چوں سے حدیث ثابت کر دینے ہیں۔ مسند احمد دی روایت جڑی مسند احمد دی ولب تائی علی جڑے کہندے نے نبی علیہ السلام نماز دے اندر سینے تے ہاتھ بندے ہن، ذرا ایدہ زور پارا کڑ کے بکھاؤ تے نال صحیح ابن خزیمہ دی ملا لو، صحیح لے گئے رہی بن اپنا حسن لے گئے رہی بن گئی۔ وہ کیویں کہندے نہیں تے جے ساڈا انہاں دا سوال ہے، ساڈا بھی سوال ہے کہ بھائی جان سانو ناف تو تھلے دی ایک ہی بہا دیو، ایک ہی بہا دیو جڑی صحیح آسن باندھی ہوئے، ایک ہی بخا دیو، ہے ہی نہیں یہ تے پھر بھی باندھی ہے پئی۔ پھر حضرت علی دا اپنا عمل جڑا رضی اللہ عنہ صحیح اب سنو نبی داود چاہندا ہے ہاتھ باندھے فوق السرہ، ناف تو اچے، جدو ناف تو اچے فوق ہے السرہ نہیں فوق السرہ، اچے ہاتھ بنو تے کتھے ہون گے؟ پسلیاں تے۔ پھر جڑی صحیح بخاری دی روایت ہے وہ بھی نہیں صحیح کہ نبی پاک اپنا سجا ہاتھ کتھے رکھ دے؟ کھبی زراع تے، زراع تے رکھو ذرا تینوں تھلے لے جو ناف تو، یہ صحیح ہے کہ نہیں بخاری والی؟ یہ بھی کہہ دیں ضعیف ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے سجا ہاتھ کھبی زراع تے، مینوں رکھ کے نہ کھبی زراع تے ناف تو تھلے کھڑ کے بخا دیو، میں من جانا، گل مک گئی۔ اس واسطے اللہ انہاں لوگاں نوں سمجھ عطا فرمائے، نبی پاک دیاں سنتاں اتے ہو جائیں جڑی تعویلاں مناسب نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔